A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Written on the wall above the door of paradise in green and gold letters. Our Redeemer on the day of judgment is Muhammad Arabi. Peace be upon him. Ali is my Imam and I am Ali's slave. In the name of Ali, thousands of lives are ready to sacrifice. Translation of Hazrat Amir Khusro's couplet from the book Mathematical Mysteries of Alphabets, written by Akhtar Moeed Shah Al-Abadi. Part 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری فکر کی روشنی کا بہاؤ، میرے وجدان کی کیفیت۔ میری فکر نے کہا کہ شق القمر کے بارے میں کوئی تفصیل سے بیان کر۔ لوگوں نے اور بھی سوانح حیات میں تفصیل کی ہے لیکن بہت مختصر ہے۔ معجزہ شق القمر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ دور دور سے لوگ آنے لگے کہ ہم بھی دیکھیں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، بنی امیہ تمام پریشان ہو گئے۔ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے سے خبر تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بتلا دیا تھا۔ بھی یزن بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کو بتلایا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کی تفصیل میں نے الگ بیان کی ہے کہ آپ کا پوتا اللہ کا آخری نبی ہے۔ قریش جانتے تھے مگر ان کو آپ کی نبوت سے خوف نہ تھا، بلکہ پریشانی صرف اس لیے ہو گئی تھی کہ آپ فرماتے تھے قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ سب قریش یہ کہتے تھے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہ بیان کرو، اس سے تمام مکہ، بنی امیہ، قریش ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ مگر آپ مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ کفار اور یہودیوں کا وفد عراق گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا۔ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ایک نوجوان نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ کیا مشورہ ہے اور پرانی کتابیں ہمیں کیا کہتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کاہن نے کہا اس کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ انہوں نے کہا وہ نوجوان عبد المطلب کا پوتا ہے، باپ کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اس کے دادا نے اور اس کے بعد اس کے چچا نے کی۔ وہ بہت خوبصورت ہے، اپنے دادا اور اپنے چچا کی طرح۔ اس کا چہرہ بہت نورانی ہے، اس کے سامنے بات کرنی بڑی مشکل ہے۔ غریبوں کی مدد کرتا ہے اپنے آبا و اجداد کی طرح۔ اس کے دادا سردار مکہ، اشراف مکہ، نگہداشت کعبہ اور متولی تھے۔ حضرت اسماعیل سے یہ سلسلہ ان کے خاندان میں ہے۔ غریب لوگ مصیبت میں انہی کے پاس جاتے ہیں، غلام بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں۔ کاہن کھڑا ہو گیا اور کہا یہ بتاؤ کیا وہ امین ہے؟ سب لوگ جو ساتھ میں تھے ایک آواز سے بولے ہاں وہ امین ہے۔ کاہن نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے، ہماری کتابیں یہ بتلاتی ہیں۔ اب اس سے یہ کہو کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، اور حج کا زمانہ آ رہا ہے، میں بھی ہوں گا۔ انہوں نے پوچھا کیا معجزہ مانگے؟ کاہن نے کہا کہو کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ۔ یہ سن کر وفد واپس آ گیا۔ سب نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی بات کی اور بتلایا کہ فلاں ہمارا رہنما ہے، حج کے زمانے میں آئے گا، اس وقت معجزہ ہونا چاہیے۔ وہ بولے چاند کے 2 ٹکڑے کرو گے؟
اور ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائن کو بھی جانتے تھے۔ اب معجزے کی تعریف بیان کر دوں۔ معجزے کی تعریف یہ کہ سامنے ہو، آنکھیں دیکھیں مگر یقین نہ آئے۔ اگر یقین آ جائے تو معجزہ نہیں، اگر کسی سے ذکر کرو اگر وہ یقین کر لے تب بھی معجزہ نہیں۔ معجزے میں عقل اور علم کا دخل نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس یہی معجزہ ہے۔ اب میں ایک خاص بات سرکار دو عالم کی تحریر کر دوں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے 72 نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشے تھے۔ یہ نام آپ کے بچپن میں آپ کو عطا کیے گئے تھے۔ یہ تعجب میں نہ پڑیں، حضرت ابراہیم کے پاس بھی 72 نام تھے، حضرت اسماعیل کے پاس بھی یہی نام تھے۔ یہ 72 نام حضرت آدم سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بخشے تھے، مگر ان سب کے راز اس طرح تھے۔ حضرت آدم کو 25 نام کے راز اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، حضرت نوح کو 8 ناموں کے اور حضرت ابراہیم کو 6 ناموں کے راز بخشے تھے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسٹرالوجی، علم نجوم، ستاروں کا علم، علم الحروف، علم العادات، میں نے اس کی تفصیل الگ باب میں تحریر کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ کو 4 ناموں کے راز عطا کیے تھے، حضرت عیسیٰ کو 72 ناموں کے راز عطا کیے تھے۔ آصف بن برقیہ کو 1 نام کا راز بخشا تھا، جس سے اس نے تخت بلقیس پل بھر میں حاضر کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 72 ناموں کی تعلیم دی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو 72 کے 72 ناموں کی تعلیم دی۔ جہاں حضرت علی کی پرورش کی وہاں سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دلوائی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم علی بابہا۔ میری تحریر، میری آواز نقل پر مبنی نہیں، میری فکر کی روشنی کا بہاؤ ہے۔ یہ صاف بتلا دوں کہ آپ کی تمام زندگی ہی معجزہ تھی۔ اگر تفصیل تحریر کروں تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے۔ سننے والے اور پڑھنے والے یہ تعجب میں نہ پڑھیں کہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے، سنو اس کو بڑھایا جاتا ہے جس میں کوئی کمی ہو۔ اس سے زیادہ کیا کہوں، جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ اس کو بڑھا کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ غرض یہ کہ تمام مکے اور ارد گرد کے نواح کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس کے علاوہ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 14 تاریخ کا انتظار ہو رہا تھا، وہ کاہن بھی موجود تھا۔ دنیا کافی دور دراز سے اکٹھی ہوئی تھی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھلائیں گے اور چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوست حضرت ابو بکر، حضرت ابو طالب، حضرت عباس، حضرت جعفر طیار اور تمام چچا تائے کا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے جو مسلمان ہو چکے تھے سبھی اکٹھے تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ کاہن آگے بڑھا اور کہا اے محمد اب معجزہ دکھلاؤ، چاند چڑھا ہوا ہے، آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ، ہم خود دیکھیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، انگلی اٹھائی، سب نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ شور ہو گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، سارا کعبہ گونج اٹھا، ہر طرف اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگیں۔ ابو لہب، ابو جہل سب کہنے لگے، کفار بھی کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، ایسا عظیم الشان جادو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ قرآن کی آیت فوراً نازل ہوئی،
قیامت کا وقت آ گیا ہے، چاند شق ہو گیا اور کافر نشانی دیکھیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ان حضرت کے کسی کے مارے جانے کی پیشین گوئی کی تھی، ان حضرت نے کسی کے مارے جانے کی پیشین گوئی کی تھی تو گھبرا اٹھا۔ اس کی بیوی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے غزہ اور بدر کے موقع پر اپنے شوہر کا دامن تھام لیا۔ تمہیں پیشین گوئی معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح روم کی مشہور پیشین گوئی جس دن پوری ہوئی، بہت سے لوگوں نے سنا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے عجائبات بھی قریش کی نظروں سے گزر چکے تھے۔ وہ بار بار حملے کی تیاریاں کرتے اور ناکام رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے حملے کا ناپاک ارادہ کیا، اس نیت سے آگے بڑھا تو فوراً ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا تو بولا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آگ کی خندق نظر آئی اور میں گرنے ہی لگا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں سائڈ پہرے دار کھڑے رہتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی اپنے ذمے لی تھی۔ آپ تعجب میں نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے، اور یہ قرآن سرکار دو عالم کے سینے میں موجود تھا۔ اگر قرآن والا چلا جاتا تو قرآن بھی ساتھ ہی چلا جاتا۔ آپ کی زندگی تو معجزے سے بھری ہوئی تھی، صرف فرق یہ تھا کہ کون دیکھے۔ معجزے والی آنکھ ہو تو دیکھے۔ آپ کا معجزہ قرآن مجید ہے، آپ کا معجزہ اسلام ہے اور قیامت تک رہے گا۔ Stay tuned for the next podcast.